بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزو، نوح علیہ السلام کا بیٹا اور نوح علیہ السلام میں عاطفہ قرابت ہے، مگر یہ عاطفہ کام نہیں آ رہا۔ وہ اپنے بابا کے، اپنے نبی بابا کے خلاف جا رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کشتی میں آ جاؤ، اور یہ کہہ رہا ہے مجھے پہاڑ بچائے گا۔ یہ کہہ رہا ہے مجھے پہاڑ بچائے گا، اور پہاڑ پہ چڑھتا چلا جا رہا ہے، اور بارش بڑھتے چلی جا رہی ہے، اور اتنا پانی زمین سے ابلنے لگا اور آسمان سے برسنے لگا کہ پہاڑ کے اوپر پانی چڑھنا شروع ہوا، اور یہ اوپر چڑھتا جاتا تھا، اور وہ کہتے تھے آ جاؤ بیٹھو ڈوبو گے، اور کہتا تھا جبل یعصمنی من الماء، مجھے پہاڑ بچا لے گا پانی سے، اور بالآخر پہاڑ سمیت ڈوب گیا۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے پہاڑ کو ڈوبنا ہی نہیں تھا، اس کی وجہ سے ڈوبا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی وجہ سے بہت سو کو نقصان ہو جاتا ہے۔ تو یہاں وہاں عاطفہ قرابت ہے، مگر عاطفہ مذہبیت نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے درمیان عاطفہ قرابت ہے، مگر دونوں باپ بیٹے کا مذہب ایک نہیں ہے، لہذا عاطفہ قرابت کام نہیں آیا۔ عزیزان گرامی، نتیجہ دینے جا رہا ہوں، نواب بھائی ہدیہ کر رہا ہوں۔ عاطفہ قرابت ہو اور عاطفہ مذہبیت نہ ہو تو قرابت داری کام نہیں آتی۔ زوجیت ایک کے ساتھ تعلق ہو مگر مذہب ایک نہ ہو تو یہ زوجیت کا رشتہ کام نہیں آتا۔ انسانیت کے بنیاد پر تعلقات ہوں مگر مذہب ایک نہ ہو تو انسانیت کی بنیاد پر رشتہ داری، تعلقات، دوستی کام نہیں آتی۔ مذہب کا ایک ہونا ضروری ہے تاکہ سارے رشتے جڑتے چلے جائیں۔ مذہب کا ایک ہونا ضروری ہے تاکہ سارے رشتے جڑتے چلے جائیں۔ اگر نبی مکرم میں اور ابو طالب میں مذہب ایک نہ ہوتا، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، تو قرابت داری کام ہی نہ آتی۔ یہ قرابت داری کام اس لیے آئی ہے کہ دونوں کا مذہب ایک ہے، اور نہ صرف مذہب ایک ہے بلکہ مذہب کے پروردہ کو ابو طالب کہا جاتا ہے، مذہب پالنے والے کو ابو طالب کہا جاتا ہے۔ میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو حضرت ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈتے ہیں۔ تم ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈتے ہو، کلمہ ابو طالب کو ڈھونڈتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جب تک ابو طالب اجازت نہیں دیں گے نبی تبلیغ کریں گے ہی نہیں، لہذا آواز آئے گی قم یا سیدی و مولائی۔ حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو کہا قم یا سیدی و مولائی، اے میرے سید، اے میرے مولا، کھڑے ہو جاؤ، وقل ما شئتا، اور جو چاہتے ہو وہ بولو، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ تب جب حضرت ابو طالب نے اجازت دی ہے تو سرکار نے دعوت ذوالعشیرہ کے اندر اہتمام کیا ہے، اور پھر یہ بتانے کے لیے کہ میرے بھتیجے کی طاقت کتنی ہے، ان سے کہا بتاؤ، کافروں سے کہا بتاؤ، کیا بتاؤ کہوں اپنے بھتیجے کو؟ تم مسلسل ناراض ہو رہے ہو، کیا پیغام ہے تمہارا میرے بھتیجے کے لیے؟ جس کو دوسرے رنگ کے اندر پیش کیا گیا کتابوں میں، اور آ کر کہا کہ اے محمد، یہ کہہ رہے ہیں کہ پیسے لے لو، دولت لے لو، کوئی منصب کرسی لے لو، کوئی ریاست لے لو، کسی قبیلے میں شادی کرنا چاہتے ہو ہم رشتہ دے دیتے ہیں، مگر ہمارے خداؤں کو برا نہ کہو۔ تو سرکار دو جہاں نے کیا فرمایا؟ سرکار دو جہاں نے ایسا کافروں کا منہ بند کیا کہ آئندہ یہ بات بھی نہ کرنے پائیں۔ سرکار نے فرمایا میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دے، ایک ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دے، تب بھی میں اپنے کام سے باز نہیں آؤں گا۔ عاطفہ مذہبیت، یہ جو تعلقات ہیں، یہ جو وابستگیاں ہیں، یہ کس بنیاد پر ہونی چاہیے؟ عزیزان گرامی، میں ہرگز فرقہ واریت کی طرف میرا موضوع نہیں ہے لے جانا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کا جو مذہب والا ہے اس سے محبت کریں اور دوسرے سے نفرت کریں، مگر یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کا مذہب والا ہے اس سے محبت آپ کی ہونا فطرت ہے، فطرت کے عین مطابق ہے۔ دوسرے سے نفرت کرنا فطرت نہیں ہے، مگر کسی سے پیار کرنا تو فطرت ہے۔ جس سے آپ محبت کر رہے ہیں وہ اگر اس بنیاد پر کہ آپ بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے،
آپ بھی محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، وہ بھی محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، آپ بھی علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، وہ بھی علی ولی اللہ پڑھتا ہے، وہ بھی ماتم کرتا ہے، آپ بھی ماتم کرتے ہیں۔ جتنا مذہب آپ کا اور اس کا مشترک ہوتا چلا جائے گا، محبتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ اس محبت کو کیسے مضبوط کیا جائے، اور کون کس سے کتنی محبت کرے، کیسے کرے، اور سچی ہے یا غلط ہے یا دکھاوے کی ہے، یہ اس کے لیے پیمانے کیا ہیں۔ میں حسنین بھائی سے محبت کا اظہار کروں کہ بھائی میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، تو کیا معلوم کہ میں دکھاوے کی بات کر رہا ہوں، اندر میرے دل میں کچھ اور گزر رہی ہو۔ مثلاً فلاں پر قربان ہونے جا رہا ہے، مگر کیا مطلب کہ کچھ دن کے بعد کوئی اور مطلب سامنے آ جائے، کوئی اور مطلب یہ کہ جی کس وجہ سے ایسا کر رہے تھے، تو کیا پیمانہ؟ ہم دلوں کے حال تو جانتے نہیں ہیں، ہم ایک دوسرے کے دلوں کے حال نہیں جانتے۔ اعمال کا تعلق ہے نیتوں پر، الاعمال بالنیات کے 3 دفعہ سنا ہے۔ اعمال کا تعلق ہے نیتوں پر، اور نیتوں کا حال ہم جانتے نہیں ہیں، تو پھر ان اعمال کا ہم کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ عمل جو ہے وہ صحیح بنیادوں پر ہوا یا نہیں ہوا؟ تو پھر جس کے پاس نیتوں کا علم ہے نا، ہم اسی کے حوالے کام کرتے ہیں، اور جس کے پاس نیتوں کا علم ہے وہ ہے اللہ۔ اللہ جانتا ہے کہ کس کی کیا نیت ہے، بس وہی اللہ جو جانتا ہے کس کی کیا نیت ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم ایمان لے آؤ اور ایمان کو مضبوط کرو اور کردار اپنا بہتر کرو، تو پھر میرا کام ہے کہ لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت میں ڈالوں گا۔ خود سے کسی کی محبت حاصل کرو گے، یہ بگڑ جائے گی، میرے حوالے کر دو، میں پکی محبت ڈال دوں گا۔ اب عزیزو آ جائیے اس بات کی طرف کہ یہ کون حسین علیہ السلام ہے جن سے محبت میں لوگ عاشق ہیں، قربان ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ نہ کوئی زبان کا فرق ہے، نہ کوئی رنگ اور حلیے کا فرق ہے، نہ کوئی علاقے کا فرق ہے۔ ایرانیوں کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان سے زیادہ حسین کو کوئی چاہتا نہیں ہے، عراقیوں کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے عراقیوں سے زیادہ امام حسین کو کوئی چاہتا نہیں ہے۔ عراقی اور ایرانی جب ہم پاکستانیوں کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی پاکستان سے زیادہ کوئی امام حسین کو چاہتا نہیں ہے۔ وہ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے زیادہ کوئی چاہ نہیں رہا، یعنی پاکستانیوں سے زیادہ امام حسین کو کوئی نہیں چاہتا۔ ہم انہیں دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں عراقیوں سے زیادہ کون کرے گا۔ یہ پکڑ کے لوگ ہاتھ جوڑ کے لوگوں کو گھر لے جاتے ہیں، ایک کھجور کھا لو، ایک پانی کا گلاس پی لو۔ ہمارا ٹوٹی ہوئی چارپائی ضرور ہے، مگر آ کے بیٹھ جاؤ حسین کے نام پر۔ ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ان سے زیادہ تو کوئی مولا حسین کا چاہنے والا ہی نہیں ہے۔ وہ الٹا ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی پاکستانیوں کا کیا کہنا۔ ابھی پچھلے دنوں ایک انہی دونوں ملکوں میں سے ایک کے آفیشیل سے ایک ملاقات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ جب میرا یہاں ٹرانسفر ہوا تو میں نے پوری کوشش لگائی کہ بھائی مجھے وہاں یہ عہدے پہ نہیں بھیجیں، ایک بڑا عہدہ تھا، ایک جو ملک کے بڑے عہدے ہوتے ہیں، تو مجھے نہیں بھیجیں، تو بہرحال مگر بھیج دیا انہوں نے مجھے۔ میں یہاں 3 سال کے بعد رہا، پھر جب میرا یہاں سے ٹرانسفر کرنے لگے تو میں نے کہا مجھے یہاں سے نہیں بھیجیں۔ بقول ان کے کہنے لگے یہاں آتے ہوئے لوگ روتے ہیں اور جاتے ہوئے لوگ روتے ہیں۔ جب نئی پوسٹنگ ہو رہی ہوتی ہے پاکستان میں تو روتے ہوئے آتے ہیں، اور پھر جب واپس بھیجے جا رہے ہوتے ہیں پھر رو رہے ہوتے ہیں، بھائی اب کیوں رو رہے ہو؟ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنے اچھے لوگ ہیں یہاں پر، اور ایسے لوگوں کو ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ خاص طور پر اہل بیت سے وابستگی کے حوالے سے یہ ایران عراق والے ہم پر قربان ہیں، ہم ان پہ قربان ہیں۔ یہ میں نے اس لیے بات کی کہ کوئی کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکے گا کہ وہ کم ہے اور یہ زیادہ ہے۔ ہر شخص اپنی جگہ امام کا عاشق نظر آ رہا ہے، امام سے محبت کا اظہار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ کون حسین ہے؟ یہ ہے کون سی ہستی جسے ہر شخص پیار سے دیکھنا چاہتا ہے؟ اس نے کیا کیا تھا کہ جو آج ہر شخص حسین سے محبت کرنا چاہتا ہے؟ اس نے وہی کام کیا جو فارمولہ عیسائی کریمہ میں ہے، ایمان اور عمل صالح۔ میں اور آپ اگر ایمان رکھیں اور اسے شدید کرتے بھی چلے جائیں، بہت بڑھتے بھی چلے جائیں، تو کیا بنیں گے؟ سلمان پھر بھی نہیں بنیں گے۔ سلمان فارسی ایمان کے آخری درجے پر ہے، اور جو ایمان کے آخری درجے پر ہو وہ بھی مومن کہلائے گا، امیر المومنین نہیں کہلائے گا۔ وہ بھی مومن کہلائے گا، امام المتقین نہیں کہلائے گا۔ وہ بھی مومن کہلائے گا، کل ایمان نہیں کہلائے گا۔ جو کل ایمان ہو اور جس کا عمل صالح اس حسین منزل پر اور اس منظر پر ہو کہ جس کی ایک عبادت
عبادتوں پہ غالب ہو. میں اس بچے سے اگر پوچھوں کہ بیٹا فروعات دین ذرا سناؤ تو بتا دے گا مجھے ابھی اسے یاد ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا تبرع. مولانا یہ 10 چیزیں ہیں جو فروعات دین ہیں. تو میں اس بچے سے کہوں بیٹا بتاؤ جہاد کون سے نمبر پر ہے تو کہے گا 6 نمبر پر. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد. جہاد اعمال میں، عمل صالح میں، اعمال میں، کردار میں جہاد 6 نمبر پر ہے. اور جہاد جو 6 نمبر کی عبادت ہے، نماز پہلے نمبر کی عبادت اور 6 نمبر کی عبادت جہاد، جو 6 نمبر کی عبادت ہے اس میں بھی ہر میدان کی نہیں بلکہ ایک میدان کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر غالب آ جائے گا. تو اس امام کی نماز کتنی سنگین ہوگی جس کا جہاد اتنا سنگین ہے. وہ ایک ضربت ثقلین کی عبادت پہ غالب ہے مولا کائنات کی. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پہ غالب. تو سجدہ کیسا ہوگا، نمازیں کیسی ہوں گی، روزے کیسے ہوں گے. یہ ان کا کردار، یہ ان کی عبادتیں، وہ ان کا ایمان. اور نتیجہ یہ کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے جو ایمان میں آگے بڑھتا چلا جائے گا، جو کردار میں آگے بڑھتا چلا جائے گا، اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالوں گا. یا علی یا علی یا علی یا علی یا